میں بیسیکلی فزکس کا طالب علم ہوں, میرا سبجیکٹ سائنس ہے, فزکس ہے, لیکن میں ریلیٹ اس لیے کروں گا کہ سائنس سچائی کی سب سے بڑی علمبردار ہے. سچ کی تلاش, حق کی تلاش, جستجو کرنا, تلاش کرنا, نیکی کا کام کرنا, خیر کا کام کرنا, بھلائی کا کام کرنا, تعمیر کا کام کرنا, یہ سائنس اور سائنسی اداروں کا, لیبارٹریز کا, تجربہ گاہوں کا ہمیشہ کام رہا ہے. اور یہ جو صوفیہ کا پیغام ہے, جو موضوع ہے کانفرنس کا, تو وہ بھی تقریباً یہی ساری چیزیں ہیں جو سائنس کی بنیادی عناصر ہیں, جو سائنس کے بنیادی ایلیمنٹس ہیں. تو بنیادی میسج سب کا امن ہے, سکون ہے, محبت ہے, جو رواداری ہے, ریسپیکٹ آف ڈفرینس آف اوپینین ہے, کریکٹر ہے, یہ سب کچھ ملتے ہیں آپس میں الٹیمیٹلی جا کے. اور آپ نے ترقی کی سر بات کی, کوئی بھی ترقی, کوئی سائنسی ترقی, جو آج کل ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سائنس کا زمانہ ہے, اور دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. لیکن یہ ساری ترقی اس وقت تک کسی کام کی نہیں جب تک ہم ساتھ میں سماجی علوم میں, ادب میں, ثقافت میں ان کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوں. مثال کے طور پر آج کل دنیا بات کرتی ہے بائیو انجینئرنگ کی, ٹیشو انجینئرنگ کی. یعنی ہم ایک چیز سے تو بہت پہلے سے واقف ہے کہ ہیومن جو اعضاء ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, لیکن اب جو ٹیشو انجینئرنگ ہے اس میں کسی انسان کے خراب ٹیشو کو کسی اور انسان کے, یا ایون یہ بھی کسی اینیمل کے ٹیشو سے بھی ریپلیس کیا جانے کا آپشن آ گیا ہے. کچھ سائنٹسٹ نے کچھ یونیورسٹی میں جو پیدائشی نابینا پن ہے اس کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے دیکھا کہ سانپ کے پروٹین میں لائٹ سینسیٹیوٹی موجود ہے, اور اگر جو پیدائشی نابینا ہے اس کے آنکھ کے پیچھے اگر وہ پروٹین ایجیکٹ کر دیا جائے تو ان کی دیکھنے کی صلاحیت واپس آ جاتی ہے. اسی طرح اور بہت ساری آپشن سامنے آ گئی, لیکن کچھ آپشن ایسے تھے جہاں پہ سائنسدان رک گئے. انہوں نے کہا اس کے بارے میں پہلے سماج سے, اس کے بارے میں مذاہب سے, جو بین المذاہب جو گفتگو ہے وہ کی جانی چاہیے کہ کسی انسان کو ہم اتنی حد تک ریپلیس کیا کر سکتے ہیں, کیا ان تمام ریپلیسمنٹ کے کیسے کیسے نتائج ہوں گے, کیا یہ ہماری سماج یا ہمارے جو سماجی کردار یا جو ہمارا سماجی عمل ہے وہ متاثر تو نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ساری سائنسی ترقی اور یہ جو سماجی ترقی ہے, جو ادب کی بات ہے, جو ثقافت کی بات ہے, جو مذہب کی بات ہے, جو صوفیہ کا پیغام ہے, یہ سب آپس میں لنکڈ ہیں. میں کاش میری اتنی اچھی پنجابی ہوتی, میں سلطان باہو کا کلام بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتا, یا میری عربک اتنی اچھی ہوتی, میں قرآن شریف اتنی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتا. لیکن ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کا کردار, جن کا اخلاق, جن کا عمل ان کی تعلیمات کے ساتھ یا ان کی تعلیمات کے کسی نہ کسی میسج کے لیے آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا. میں چند مثالیں کوئکلی دوں گا, آئی ڈونٹ نو میرے پاس کتنا ٹائم ہے. میں کچھ ایکسپیرینسز اپنی ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کروں گا. وہ جیسے ایک شاعر سے میں نے پوچھا کہ آپ نے شاعری کیوں شروع کی, کیا کوئی وجہ اس کے پیچھے ہے, تو انہوں نے ایک جواب بڑا خوبصورت اپنے ایک شعر کی صورت میں دیا کہ اس میں شامل ہے میری کچھ زندگی کی داستاں, میری ساری شاعری کو شاعری نہ سمجھیے. تو میں جو آپ سے گفتگو کروں گا وہ بھی میری زندگی کی داستان یا میرے سامنے کے تجربے ہیں. میرا تعلق ڈیرہ غازی خان کے ٹرائبل ایریا سے ہے. وہ ٹرائبل ایریا جو آج بھی, جس کا نام شاید پہلی دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا 2018 میں جب وہاں سے عثمان بزدار کی نامینیشن ہوئی تھی, تو دیٹ از اے ویری بیکورڈ کائنڈ آف دا ایریا. تو ہمارے بزرگ, میں اس علاقے میں پڑھا نہیں ہوں پہلے چند کلاسز کے بعد, لیکن ہمارے بزرگ وہاں پڑھتے تھے گورنمنٹ ہائی اسکول بھارتی میں. وہاں پہ ہیڈ ماسٹر 60s میں ہوتے تھے ایک صوفی نظر حسین صاحب, یعنی یوز ٹو لیو ان توسا شریف سٹی, لیکن ان کو ٹرائبل ایریا جانا پڑتا تھا. وہ ویکینڈ پہ اپنے گھر آتے تھے اور پھر اونٹ کے ذریعے سے ساری رات ٹریول کر کے اگلی صبح اپنے اسکول پہنچتے تھے اور پورا ہفتہ وہاں گزارتے تھے. تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب وہ رات کو سفر کر کے, پہلا ورکنگ ڈے شاید اس زمانے میں سیٹرڈے ورکنگ ڈے تھا, فرائیڈے کی چھٹی تھی, تو 8 بجے اسکول کا ٹائم ہوتا تھا, وہ یوزولی 6-7 بجے پہنچ جاتے تھے. لیکن اگر کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ 8 بجے کی بجائے 8:30 یا 9 بجے پہنچ گئے, تو وہ اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پہلے اپنی رجسٹر حاضری منگوا کے اس پہ اس دن کی اپنی ابسنٹ لگا دیتے تھے. That is a level of integrity. مجھے پھر اس کے بعد میں پوسٹ ڈاک کے لیے یونیورسٹی کالج لندن گیا جو دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں ہے. تو میں پہلا دن جو ڈفرینٹ انہوں نے اپنا کارڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بنائے, پھر انہوں نے مجھے ڈپارٹمنٹ کا راؤنڈ کروایا. پھر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کے بعد لکھا ہوا تھا اسٹیشنری روم. اس کمرے میں پیپرز, بال پوائنٹ, انویلپ, مارکر, سب کچھ جو ایک کتابوں کی دکان میں کتابوں کے علاوہ جو اسٹیشنری ہوتی ہے وہ وہاں موجود تھا. وہ ان اٹینڈڈ کمرہ تھا, کوئی وہاں بیٹھا نہیں تھا کہ جس کو جو چیز چاہیے وہ یہاں سے آ کے لے لے.
تو میں ایک دن کوئی مارکر یا بال پوائنٹ لینے گیا تو ایک انگریز پروفیسر پیچھے آیا, اس نے کاغذوں کے رم میں سے ایک پیپر نکالا, پھر اس کو فولڈ کیا, اس کو آدھا ٹکڑا کاٹا اور آدھا رکھ دیا, چونکہ مجھے اس ہاف پیج کی ضرورت ہے, یہ ہاف کسی اور کے کام آئے گا. اور میں نے وہاں پہ چند لمحے سوچا کہ اگر ہم اپنی کسی یونیورسٹی میں ایسا ان اٹینڈڈ اسٹیشنری روم بنا کے رکھ دیں تو وہ کتنے گھنٹے یا کتنے دن سروائیو کرے گا. یہ سوال ہم سے بنتا ہے کہ کیا ہم اس کو وہ سسٹین کرے گا یا نہیں کرے گا. کچھ سال پہلے بہاولپور کے قریب, چونکہ میں نے 24 سال اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں سرو کیا ہے, تو بہاولپور کے قریب احمد پور میں ایک آئل ٹینکر کا انسیڈنٹ ہوا. آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. وہاں پہ پیٹرول کافی فرش پہ بکھرا پڑا تھا, تو بہت سارے لوگ پانی کی چھوٹی سی بوتل, اتنی سی بوتل, آدھے لیٹر کی یا لیٹر کی بوتل لے کے جو گاڑی اور موٹر سائیکل روک کے پیٹرول بھرنے چلے گئے تھے. دیٹ واز ناٹ اے لائک این ایشو کہ وہ غربت کی وجہ سے یا افورڈ نہیں کر سکتے تھے. 100-150 روپے لیٹر پیٹرول تھا اس زمانے میں, تو 200 روپے کا پیٹرول ایک 1.5 لیٹر کی بوتل میں بھرنے کے لیے چلے گئے. غربت کی وجہ سے نہیں, بٹ دیٹ واز اے مائنڈ سیٹ جو ہمارے اندر ایک کمی تھی. دنیا میں بچوں کو بچپن سے تربیت میں سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا جو چیز آپ نے خود نہیں کمائی وہ آپ کی نہیں ہے, جو آپ نے ارن نہیں کیا وہ آپ کی نہیں ہے, چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے وہ ڈیزل ہو, چاہے وہ سونا ہو, چاہے وہ چاندی ہو, یا چاہے وہ کسی کا ریسرچ پیپر ہو. کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے, پلاجرزم کی بات کرتے ہیں. جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہے. سو یہ وہ چند باتیں, وہ چند گزارشات جو میں اپنے پریکٹیکل بیس پہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ ساری کہانیاں دنیا میں نے اس طرح کے بہت سارے اور جو کچھ ایگزامپل دیکھی ہیں, بہت ساری اور ایگزامپلز اسی شکل میں. میں جب 2020 میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے, تو آکسفورڈ یونیورسٹی اور ان کا جینر انسٹیٹیوٹ مل کے آسٹرازینیکا فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ مل کے ویکسین بنا رہے تھے, اور اس ویکسین نے ہماری دنیا کو واپس اسی ٹریک پہ لا کھڑا کیا جو اس سے پہلے تھا. جینر انسٹیٹیوٹ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ہے وہ ایڈورڈ جینر کے نام پہ ہے, جو ویکسین بنانے کے سب سے پہلے ایک پائنیئر تھے, اور ان کی نام پہ وہ ویکسین انہوں نے وہاں پہ پینسلین کا بھی وہیں بنایا, آسٹرازینیکا کے ساتھ مل کے کرونا وائرس کا ویکسین بھی وہیں بنایا. اس طرح تمام جو لیبارٹریز ہیں اس طرح کی, وہاں پہ بیٹھ کے خیر اور نیکی کا کام, تاکہ انسانیت کی بھلائی اور اس کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے. آج ہم جس طرح سے کنیکٹڈ ہیں, اس میں کیمبرج یونیورسٹی گیا, میں اسپیشلی وہاں پہ ان کا ایک میکسویل سینٹر ہے, کیونکہ میں فزکس کا طالب علم ہوں. میکسویل کو میں اس لیے بہت زیادہ, آج یہ جو موبائل فون ہمارے پاس ہے, یہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کا کانسیپٹ میکسویل نے دیا تھا, جس کی بنیاد پہ ہم نے ٹیلی فون کی تاریں غائب کر دیں. اور اگر ٹیلی فون کی طرف بھی چلے جائے تو گراہم بیل, اس کا تعلق یونیورسٹی کالج لندن سے تھا, جس یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوں, اس نے ٹیلی فون کا کنسپٹ دیا. تو یہ جو آسائشوں سے ہماری زندگی گزر رہی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے ایسے تجربہ گاہیں, ایسے تعلیمی ادارے جہاں پہ لوگوں نے اپنے کردار سے, اپنی سوچ سے, اپنے عمل سے انسان کے لیے, انسان کی بہتری کے لیے, اتنی مشکل بیماریوں کا علاج کے لیے. ہم آج جو بایو انجینئرنگ, ٹیشو انجینئرنگ کی بات, اور اس کے بعد AI کا دور آ گیا ہے. اب یہ پچھلے دنوں کی ایک رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ چیلنج ہے بریسٹ کینسر. فار ایگزامپل میں میڈیکل فزکس کا طالب علم ہوں, اس کینسر کے بارے میں اگر 1 سٹیج 2 سٹیج تک پتہ چل جائے تو اس کا علاج ممکن ہے. 3 اور 4 سٹیج میں مشکل ہوتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ایک رپورٹ پچھلے مہینے آئی تھی کہ اب ہم یہ بتا سکیں گے کہ 5 سال بعد اس شخص کو یا اس خاتون کو کینسر ہونے کا نظر آ رہا ہے, پتہ چل رہا ہے. یعنی ہم تو سٹیج 1-2 میں پتہ کرنا چاہ رہے تھے, اب AI کی وجہ سے 5 سال پہلے پتہ چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اور بھی زیادہ اس کو کیور کرنا, اس سے بچنا آسان ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو ہم سب جس جگہ پہ ہیں, جس کیپیسٹی میں ہیں, چاہے نوجوان طالب علم ہیں, چاہے ہم یونیورسٹی میں لیڈ کر رہے ہیں, چاہے ہم یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں, ہماری سوچ اور ہمارا کردار یہ طے کرے گا کہ ہمارا سماج کیسا ہوگا, ہماری دنیا کیسے ہوگی, اور ہم اپنے لیے, اپنے آنے والوں کے لیے کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ونس اگین سر, تھینک یو.